سے بتاؤ. صحیح جا رہے ہیں لیکن صحیح بتائیں، جو آپ نے پڑھا ہے وہاں سے اس میں سے بتائیں. آپ نے جواب پڑھا ہوگا اس کا. موبائل چوری کا تھا اور اس نے کہہ دیا کہ دیکھو اس میں جو بھی فالٹ نکلا نا آپ گئے. ٹھیک ہے، تو ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں بے فاسد ہے. بے فاسد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہاں کیا وجہ ہے؟ آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے، اس پڑھے میں سے جواب دیں. دیکھو حرام چیز کی بے نہیں ہوتی. وجہ اس کی کیا ہے؟ بے کہتے ہیں مبادلۃ المال بالمال. ٹھیک ہے، مال کا مال کے سے مبادلہ ہونا. مال حرام شریعت میں مال نہیں ہے، لہذا وہ بے نہیں ہے، لہذا بے فاسد ہے. ٹھیک ہے، بے فاسد بھی وہ بے ہی نہیں ہے تو بے فاسد کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شکل بے کی ہوئی ہے. شکل بے کی ہوئی ہے تو اس وجہ سے بے فاسد ہے. اسی کو ہم شروع کریں باب بیع الفاسد. باب البیع الفاسد، بے فاسد کا بیان. دیکھو اس کے اندر بے فاسد کا بیان آ رہا ہے اور بے فاسد کے اندر بے باطل بھی آئے گی. ضمن میں درمیان میں بے باطل بھی آنی ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھو بے فاسد ہو جاتی ہے یعنی بے خراب ہو جاتی ہے. اب بے جب خراب ہو جاتی ہے تو اس کی وجوہات ہم اس حصے میں پڑھیں گے. سب سے پہلا حصہ ہے باب بیع الفاسد. ٹھیک ہے، بے فاسد کا حصہ مکمل ہوگا. اس کے بعد فصل آئے گی احکام بیع الفاسد، پھر بے فاسد کے احکام آئیں گے، پھر اس کے بعد آگے چیز چلے گی. بڑا اہم باب ہے یہ، بہت ہی اہم حصہ ہے باب بیع الفاسد. اس حصے میں بے فاسد کی وجوہ بیان ہوں گی، وجوہات کہ بے کس وجہ سے فاسد ہوتی ہے. میرے سب کلاس میں آ گیا ہوا نا، ذہنی طور پر بھی آ گیا نا. تو ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کہنے لگے صحیح سبق سمجھ میں نہیں آ رہا. صحیح سمجھایا وضاحت سے، صحیح ابھی بھی سمجھ میں نہیں ہے. پھر سمجھایا تو صحیح ابھی بھی سمجھ میں نہیں ہے. بھائی کیوں سمجھ میں نہیں؟ کہا کچھ ٹائم اوپر ہو گیا. ویسے تو نہیں کہ آپ کا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا تو اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا. ایسا تو نہیں ہے نا میرے ساتھ؟ اصول کے پکے آدمی ہیں ہم، کمزور لوگ ہیں یار. چلو جی، میں بتا رہا تھا کہ بے فاسد کی وجوہات بیان ہوں گی اس حصے میں. ٹھیک ہے، یہ علت احکامات اور یہ سب چیزیں تو ہیں، لیکن وجوہ، اصل بنیاد اس کی وجوہ ہے کہ بے فاسد کن وجوہات سے ہوتی ہے. بے فاسد کی وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن صاحب کنز نے بے فاسد کی 21 وجوہات بیان کی ہیں. 10 11 12 آج پڑھیں گے، بقیہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 21 وجوہات ہیں. پہلی وجہ، سب سے پہلی وجہ جو میں نے ابھی بیان کی، جیسے موبائل کا مسئلہ میں نے پوچھا، مال تو ہے لیکن شرعاً مال نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی کی نظر میں مال ہوگا، شریعت اس کو مال نہیں کہتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ مردار ہے، بے فاسد اس بے کو کہتے ہیں جو کہ شریعت کے مطابق نافذ نہیں ہوتی. اس کی 21 وجوہ مصنف نے ذکر کی. وجوہات تو بہت زیادہ ہیں لیکن مصنف نے 21 وجوہات ذکر کی ہیں. اچھا تھوڑا سا سمجھ لینا، جو 21 وجوہات ہیں نا، ہو سکتا ہے ایک مسئلے میں ایک سے زیادہ وجہ ہو. یہاں پر ایک ایک مسئلہ بیان کیا تاکہ وہ وجہ سمجھ میں آ جائے، وہ وجہ واضح ہو جائے کہ یہ وجہ. سمجھ رہے نا؟ کوئی ایک وجہ ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ وجوہات ہوں کسی بھی چیز کی بے فاسد ہونے کی، لیکن یہاں جو مسائل بیان کیے ہیں وہ ایک ایک وجہ کو سامنے رکھ کے کیے گئے تاکہ آپ کو وجہ سمجھ میں آ جائے. کل کو ہزاروں قسم کی بے آپ کے سامنے آئیں گی، آپ مفتی بنیں گے، آپ دوسرے کام کریں گے، تو ان میں آپ دیکھیں گے کہ بھئی کون سی وجہ اس میں ہے. 21 وجوہات میں کوئی وجہ ہے؟ اگر کوئی وجہ نکل آئی تو اس کا مطلب وہ بے فاسد ہے. تو اس وجہ کو ختم کر کے آپ اس کو صحیح بنانے کی کوشش کریں گے تو معاملہ سیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے،
سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ مال کے اندر مالیت نہ ہو. جیسے موبائل ہے اس میں مالیت نہیں ہے. کیوں؟ چوری کا ہے. تو عدم مالیت ہو، مالیت نہ ہو. جیسا کہ مردار ہے، مردار ہو سکتا ہے مال ہو، لیکن یہ اس میں مالیت شریعت اعتبار سے مالیت نہیں ہے. خنزیر، لوگ کروڑوں کما رہے ہیں خنزیر کے اوپر، ہم کہتے ہیں مال نہیں ہے. یہودی کما رہے ہیں خنزیر کے اوپر، لیکن ہماری نظر میں وہ مال نہیں. صحیح ہے. شراب کی جو آپ لوگ بوتل وغیرہ پیتے ہو، کولڈ ڈرنک کون سی پیتے ہو؟ اسٹرنگ پیتے ہو؟ واہ بھی واہ. آپ کیا پیتے ہو؟ کوئی بھی مل جائے، آل راؤنڈر. آپ کیا پیتے ہو؟ 7 اپ. آپ نہیں پیتے؟ ایسے عجیب آدمی ہے، مزے سے محروم، بدذوق لوگ، منوج سروس. کولڈ ڈرنک نہیں پیتے یار؟ ہو سکتا ہے میں منگوا رہا ہوتا یار، پھنس جاتے آپ. کبھی کبھی مجھے جوش آ جاتا ہے، چلو نہیں تو نہ سی. اچھا، جس میں کولڈ ڈرنک ہوتی ہے نا، اتنی سی بوتل ہوتی ہے، لیٹر کی 7 اپ کی بوتل ہے بوتل میں. اتنی ایک شراب کی بوتل 5000 کی آتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان میں شراب بین ہے تو اس وجہ سے پاکستان میں مہنگی ہے. یعنی جو برانڈیڈ باہر سے آتی ہیں، سستی والی بھی ہوتی ہوں گی، ہمیں نہیں پتا. 5000 کی آتی ہے ایک بوتل ہے، اور ہمارے نزدیک وہ مال ہی نہیں ہے، ہم اس کو مال نہیں مانتے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ چنانچہ یہاں پر پہلی چیز یہ ہے کہ چیز میں مالیت ہونی چاہیے. مالیت نہیں ہے تو وہ مال نہیں ہے، لہذا اس کی بے جائز نہیں ہے. بلے سے ایجاب ہے، قبول ہے، سب ٹھیک ہے، یدن بھی یدن ہے، مسلم بھی مسلم ہے، سب کچھ، لیکن بے نہیں ہے. اسی کو پہلا مسئلہ. لم یجوز بیع المیتہ، میتہ کی بے جائز نہیں ہے. والدم، اور خون کی بے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، خون کی بے کرنا جائز نہیں ہے. خنزیر کی بے کرنا جائز نہیں ہے. والخمری، شراب کی بے کرنا جائز نہیں ہے. والحری، آزاد انسان کی بے کرنا جائز نہیں ہے. وام الولدی، ام ولد کی بے جائز نہیں ہے. والمدبری، مدبر کی بے. والمکاتبی، مکاتب کی بے. ان سب کی بے جائز نہیں ہے. پہلے مسئلہ پورا ہو جائے پھر بات کرتے ہیں آپ سے. فلو ہلکو، لیکن ان میں سے کیا ہے؟ ان میں سے ام ولد، مدبر، مکاتب. ام ولد، مدبر اور مکاتب. فلو ہلکو، یہ سب ہلاک ہو گئے. عند المشتری، مشتری کے پاس. بے فاسد کی انہوں نے کر لی، اب کیا کریں گے؟ تو لم یضمن، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ان کا ضمان نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ مال نہیں ہے. مال نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بے باطل ہے، اور اگر مشتری کے پاس ہلاک ہو گئے تو اس کو ضمان نہیں دینا ہوگا. ٹھیک ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، بات یہ ہے کہ اگر یہ تینوں حضرات اگر مشتری کے پاس ہلاک ہو گئے تو اس کا ضمان دینا پڑے گا. ہاں، مشتری کے پاس ہلاک ہو گئے تو ضمان دینا پڑے گا. کیوں ضمان دینا پڑے گا؟ کیونکہ یہ مبی کی شکل بن گئے. اگرچہ بے جائز نہیں، لیکن مبی کی شکل بن گئے. شکل ہونے کی صورت میں یہ بے ہے، لیکن بے فاسد ہے، اب ضمان اس کے ذمہ آئے گا. فتویٰ امام ابو حنیفہ کے قول پر. ٹھیک ہے جی. ہاں، آپ کیا سوال کر رہے تھے؟ ہاں، خون کی بے جائز نہیں. ٹھیک ہے، جو بندہ خون دیتا ہے دوسرے کو، وہ عطیہ دیتا ہے. ہاں، جو بلڈ بینک ہوتے ہیں وہ پیسہ لے کے خون دیتے ہیں. پیسہ لے کے جو خون دیتے ہیں، تو پیسہ لے کے جو خون دیتے ہیں تو ہمارا پیسہ دے کے لینا تو جائز ہے، لیکن ان کا پیسے وصول کرنا جائز نہیں ہے. اور بعض بیوع مجبوری کی وجہ سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ ایک صورت ہے، کیونکہ لینے والا مجبور ہے، مجبور ہو کے لے رہا ہے. دینے والا مجبور تھوڑی ہے. ہمارے لیے جائز ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آج کل اس کی صورتیں مجبوری کی صورت میں جب بطور مثال خون ہے، خون آپ اپنے پاس محفوظ کرتے ہو تو آسان نہیں ہے اس کو محفوظ کرنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیمپ لگتا ہے مسجد افسر کے پاس 3 مہینہ 2 مہینے، انڈس ہاسپٹل خون لیتے ہیں. تو میں نے بھی خون دیا ہے.
اور ایسے خون دیتے ہیں تو وہ عطیہ، خون کا عطیہ ہم دیتے ہیں. ہاں نہیں، یہ لوگ دیتے ہیں، یہ لوگ فری میں دیتے ہیں خون، یہ انڈس والے فری میں دیتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ان کو کرتے بھی. میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا تھا کہ جیسے خون کا کیمپس لگا ہے تو اس کی لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ بھی آپ لوگ خون دیں. تو استاذوں نے فرمایا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے، کوئی جنگ ہو رہی ہے، وہاں پر خون کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو وہاں پر ہم دوسروں کو کہہ سکتے ہیں بھی خون دیں، کیونکہ خون دینا یہ جائز نہیں ہے. ضرورت کی وجہ سے دینا یہ جائز ہے، ایک ضرورت کی. اب فی نفس ہی خون کی بے یا خون کا عطیہ یہ جائز نہیں ہے، فی نفس ہی جائز نہیں. اچھا جیسے ان کی بے جائز نہیں ایسے ان کا عطیہ بھی جائز نہیں. عطیے کے طور پہ میں آپ کو خنزیر دے رہا ہوں، صدقے کے طور پہ میں آپ کو شراب کی بوتل دے رہا ہوں، تو ویسے ہی کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اتنی سی بات سمجھ گئے. تو یہ تو اس وجہ سے اس کی تشہیر جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ہاں البتہ خود دے سکتے ہیں، جنگ ہو گئی ہے تو جنگ میں تشہیر ضروری ہے، وہاں ضرورت کی وجہ سے کر سکتے ہیں. جنگ نہیں ہے تو پھر دوسروں کو ترغیب نہیں دے سکتے وغیرہ وغیرہ. مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اچھا، یہ چیزیں تو مال ہی نہیں تھی، اب مال ہے لیکن آپ کی مال کے اوپر ملکیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مال ہے لیکن مال کے اوپر آپ کی ملکیت نہیں ہے، یا پھر آپ نے مال کو اکٹھا نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے، اس صورت میں بھی اس کی بے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس سے بطور مثال مچھلی ہے دریا کے اندر، میں روزانہ پکڑتا ہوں مچھلی زبردست، اور 10 منٹ میں مچھلی لے کے آ جاتا ہوں. میں نہیں لے کے آتا بھائی، میں تو ویسے ڈرتا ہوں، بتا رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں. تو اب اس میں کہتا ہوں یار پیسے دو، 100 روپے دو، مچھلی پکڑ کے دیتا ہوں. تو مچھلی میری ملکیت میں نہیں ہے، مچھلی مال ہے، مال متقوم ہے، جائز ہے، لیکن چونکہ وہ میری ملکیت میں نہیں، پتہ نہیں کون سی مچھلی آئے گی، بڑی آئے گی، چھوٹی آئے گی، کیسی آئے گی، ویسی آئے گی. ٹھیک ہے، جب تک میری ملکیت میں نہیں آئے گی اس وقت تک بیچنا جائز نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا وجہ ہوگی عدم الملک. عدم الملک یہ دوسری وجہ ہوگی. ٹھیک ہے بھائی. تو والسمک قبل الصید، مچھلی شکار سے پہلے اس کی بے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، والطیر فی الہوا، اور پرندے کی ہوا کے اندر بے جائز. میں کرتا ہوں پرندہ وہیں پہ گر جاتا ہے، لیکن اتنا مجھے پکا ہے پھر بھی میری بے جائز نہیں. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے؟ میں نے اتنا بڑا پنجرا بنایا یہاں سے لے کے وہاں تک، اس کے اندر پرندے بھرے ہوئے ہیں اور سارے کبوتر ہیں. میں کہتا ہوں ایک کبوتر 500 روپے کا، بے جائز ہے؟ کیوں ہیں؟ دیکھو کبوتر ہے، اتنا بڑا پنجرا میں نے بنایا ہوا ہے، اس پنجرے میں 1500 کبوتر کھڑا ہوا ہے. میں کہتا ہوں ایک کبوتر 500 روپے کا. ٹھیک ہے، دینا جائز ہے؟ سارے ایک طرح کے کبوتر، سب ایک طرح کے کبوتر ہیں، ایک نسل کے ہیں، دے سکتے ہیں. الطیر فی الہوا. اچھا اتنا بڑا پول بنایا ہوا ہے، اس کے اندر مچھلیاں میں نے رکھی ہوئی ہیں. میں کہتا ہوں ایک مچھلی 500 روپے کلو ہے، مچھلی 500 روپے کلو ہے، سب ایک جیسی مچھلی ہیں. پھر نہیں، میں کہتا ہوں روہو ہے اور کون سی پاپلیٹ ہے، اور یہ پاپلیٹ اتنے روپے کی، یہ اتنے روپے کی، اتنے روپے، سب مچھلیاں اس کے اندر موجود ہیں. ہاں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا. عدم الملکی و عدم الاحراز. ٹھیک ہے، واضح کیا السمک قبل الصید، مچھلی شکار سے پہلے، لیکن میرے پول کے اندر موجود ہے، میرے تالاب کے اندر موجود ہے، تو میری ہے، میری ملکیت میں، میری ملکیت میں تو بیچ سکتا ہوں. آج کل پورٹ بنایا ہوا ہے لوگوں نے اپنے، یعنی اتنی سی جگہ ہے، اتنی سی جگہ اپنی خریدی ہوئی ہے، 2 مرلے 3 مرلے، اس کے اندر گہرے کھڈے کھود کے اس کے اندر شیٹ ڈال دیے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، اس میں مچھلی پال رہے ہیں.
اور مچھلی اتنی سپیڈ سے بڑھتی ہے نا، آج آپ 200 مچھلی ڈالو گے نا تو 20 دن کے اندر وہ 2000 ہو جائے گی. بہت تیز انڈے بہت تیز دیتی ہیں، انڈوں سے بچے بہت جلدی نکلتے ہیں، بہت زیادہ انڈے دیتی ہیں. سمندر میں بھی یہ جو فارمنگ ہوتی ہے مچھلیوں کی، یہ جو آپ کے باہر مچھلیاں لگی ہوتی ہیں، یہ ساری فارم کی مچھلیاں ہوتی ہیں، سمندر سے تھوڑی پکڑ کے لاتے ہیں. نہیں، سارے فشری سے تھوڑی لے کے آتے ہیں. فشری کی ساری مچھلی باہر جاتی ہے. کبھی ریلوے اسٹیشن جانا، وہاں آپ کو ساری مچھلی، کوئی اسلام آباد جا رہی ہے، کوئی لاہور جا رہی ہے. فشری میں یہاں کے لوگ فشری سے 20 کلو 25 کلو خریدتے ہوں گے، باقی فارم کے اندر مچھلیاں بکتی ہیں. اچھا، ساری مچھلیاں آپ نے دیکھا ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں؟ آپ نے کبھی ریڑھی دیکھی؟ ساری مچھلی تو سمندر میں سب مچھلی اکٹھی چل رہی ہوتی ہیں. یہ فارم کی مچھلی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور سمک کو کبھی آپ ادھر جائیں، کہاں ہے یار، کیماڑی جائیں، وہاں جو مچھلی سمندر سے پکڑ کے لاتے ہیں نا، تو کوئی مچھلی ایسی ہوتی ہے وہ 7 گھنٹے تک تڑپ رہی ہوتی ہے، یعنی اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے، ایسی طاقت ہوتی ہے. ہم ادھر گئے تھے مچھلی کھانے کے لیے، تو سجی کو کھلایا تو سجی نے رات کو 3 مرتبہ نہایا ہوں، پھر بھی گرمی لگ رہی تھی. اور یہاں کی مچھلی کھاؤ، یہاں کی مچھلی اور مرغی ایک ہی ہوتی ہے. یہ فارم کی مچھلی ہوتی ہے. ہاں، جو مچھلی سمندر کے پانی کے نیچے تیرتی ہے وہ اتنی طاقتور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو کھاؤ گے پسینے آنا شروع ہو جائیں گے. سردی میں کھاؤ گے پوری رات پسینے آتے ہیں. یہ مچھلی آپ 2-3 مچھلیاں اڑا جاؤ، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ فارم کی مچھلی ہوتی ہے. یہ اتنی سی جگہ پہ گھومتی رہتی ہے. سمندر کی مچھلی وہ کئی کلومیٹر تک تیرتی ہے، اس کی وجہ سے اس میں طاقت آتی ہے. تو بھائی اسلم کو قبل الصید کے اندر میں نے احراز کی بات بتا دی آپ کو، سمجھ گئے؟ اس کا دل چاہ رہا ہے اور مچھلیوں کی باتیں کرنے کا، سبق نکل جائے گا. اچھا، ایسی چیز ہے جو کہ معدوم ہے، اس کی بے بھی درست نہیں. ٹھیک ہے، نہیں معذرت، تیسری چیز، 2 باتیں ہوگی. عدم الملک والاحراز دوسری بات، عدم المالیت پہلی بات. تیسری بات کیا ہے؟ تسلیم کرنے کی قدرت نہیں ہے، حوالہ کرنے کی قدرت نہیں ہے. مال تو ہے، مال ملکیت میں بھی ہے، لیکن دینے کی قدرت نہیں ہے، دے نہیں سکتا. جیسے آپ نے ایک بکری پالی ہوئی ہے اور اس بکری کے پیٹ میں بچہ ہے، بکری کے پیٹ میں بچہ ہے. آپ کی ایک باندی ہے، باندی کے پیٹ میں بچہ ہے. آپ کہتے ہو یار میں اس بچے کی بیع کر رہا ہوں. ٹھیک، تو بچے کی بیع ہو گئی. اب یہ بچہ نکال کے دے سکتے ہیں آپ؟ بکری کے پیٹ سے بچہ نکال کے نہیں دے سکتے. جب بکری کے پیٹ سے بچہ نکال کے نہیں دے سکتے تو اس کی بیع بھی جائز نہیں ہے. ہاں نا، اسی کو تو کہہ رہے ہیں کہ بیع نہیں ہوگی. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بیع نہیں ہوگی، یعنی ہر وہ چیز جو غیر مقدور تسلیم ہو. غیر مقدور تسلیم کی مثال حمل ہے، سمجھ رہے ہو؟ پہلے لوگ ایسے کرتے تھے کہ باندی کا حمل ہوتا تھا تو حمل کہتے ہیں یہ جو حمل ہے نا، یہ جو حمل ہے یہ میں نے اتنے پیسے کا خرید لیا. پھر اس حمل کے اوپر شرطیں لگتی تھی، یہ کب ہوگا، اتنے وقت میں ہو گیا تو اتنے پیسوں کا، اتنے پیسوں میں ہو گیا تو. یہ جاہلیت کی باتیں ایسی ہوا کرتا تھا. تھوڑا سا آگے دیکھو، ایک اور مسئلہ لکھا ہوا ہے، والآبق، آگے ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، والآبق الا ان یبیعہ ممن یزعم انہ عنده. آگے دیکھو مسئلہ لکھا ہوا، مل گیا. اور ایسی بھاگا ہوا غلام، اس کی بیع بھی جائز نہیں ہے. آگے تھوڑا سا آگے 3-4 سطر آگے ہوگا، بلکہ 2-3 سطر آگے ہوگا. والآبق، ہاں ٹھیک، والآبق، اور بھاگا ہوا غلام، اس کی بیع بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی غیر مقدور تسلیم ہے. الا، ہاں ایک صورت ہے، وہ یہ کہ ان یبیعہ، اس بات کے اوپر بیچے کہ ممن یزعم انہ عنده، اس شخص کو بیچ سکتا ہے جس کے بارے میں اس کو گمان ہے کہ یہ غلام اس کے پاس ہے، اور وہ کہہ رہے کہ غلام میرے پاس ہے، تو پھر اس کو بیچ سکتا ہے. کیوں بیچ سکتا ہے؟ مقدور تسلیم ہے.
ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے پاس ہے، کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بیچتا ہوں. تو یہ غلام اب اس کو ہاں اس کو بیچ سکتے. غلام بھاگا امریکہ سے، آ گیا پاکستان. پاکستان کے بندے نے کہا بھائی تیرا مالک کدھر ہے؟ اس نے کہا جی میرا مالک وہاں پہ ہے. اس نے فون کیا، یا تیرا مالک میرے پاس ہے، تیرا غلام میرے پاس ہے. کہہ رہے اس کو مار دو. مارنا کیا ہے، تم مجھے بیچ دو. ٹھیک ہے، تو جائز. ابھی تو غلام نہیں ہے. آپ احمد بھائی بہت امیر آدمی ہو گئے، اس کا جہاز چوری کر کے لے گیا اور جا کے فرانس میں کھڑا کر دیا. فرانس کا ایک آدمی بڑا مسلمان ایماندار آدمی تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایماندار نہیں تھا. چھوڑو ایماندار نہیں تھا، اس نے جہاز میں ٹریکر لگایا تھا، جہاز بند ہو گیا، اب سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا. اس نے رابطہ کیا، رابطہ کرنے کے بعد کہا جی یہ جہاز تو احمد کا ہے. کہا اچھا، فون کیا احمد کو، ہاں بھائی احمد بھائی یار یہ جہاز. کہا ٹھیک ہے تم خرید لو، اتنے کا، اتنے پیسے میرے اکاؤنٹ میں بھیج دو. تو یہ جائز ہے، یہ مقدور و تسلیم ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ کی گاڑی گم ہو گئی، ایک اور مسئلہ اس کے اوپر، آپ کی گاڑی گم ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ مجھے کہتے ہیں فیصل بھائی خرید لو. میں کیوں خریدوں؟ دماغ خراب. ٹھیک ہے، میں کیوں خریدوں؟ میرا دماغ خراب تھوڑی ہے، میں نہیں خریدا جو بھی. میں کیا لاہور وہاں اس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، میں نے کہا بھائی تیری گاڑی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، مجھے ضرورت بھی ہے. گاڑی کا نمبر کون سا ہے؟ گاڑی کا نمبر یہ ہے. ہاں چل میں آپ کو بیچتا ہوں. بیچ دیا، اب جائز ہے. سمجھ رہے ہو؟ ان مسئلوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایک مسئلے سے 6-7 مسئلے اور 600-700 مسئلے نکل سکتے ہیں. مبی غیر مقدور التسلیم ہے. غیر مقدور التسلیم سمجھ گئے نا؟ غیر مقدور التسلیم ہے تو اس کی بیع جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مقدور التسلیم ہو جائے تو پھر جائز ہے. ٹھیک. اچھا، چیز معدوم ہے، وجود ہی نہیں ہے، اس کی بیع بھی جائز ہے. کہ ون نتاج کہتے ہیں حمل کا حمل، اس کی بیع جائز ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے. جب اس کا وجود نہیں ہے تو اس کی بیع بھی جائز نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھو وجہ وہی ہے، غیر مقدور تسلیم بھی ہے، مجہول بھی ہے، ٹھیک ہے، اور موجود بھی نہیں ہے، لاپتہ غرر بھی ہے اس کے اندر، اور بہت سی چیزیں. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے؟ یہ 4 باتیں ہو گئی. پہلی بات کون سی تھی؟ عدم مالیت. دوسری بات عدم ملکیت. تیسری بات غیر مقدور تسلیم، اور چوتھی معدوم. چھوڑی نہیں ہے، میں نے پکا کیا ہوا. سمجھ رہے ہو بھائی؟ آگے چلو. اگلی چیز ہے غرر کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز میں دھوکہ ہو سکتا ہے. جہاں یعنی دھوکہ ہو سکنے کا نام غرر ہے. ٹھیک ہے، بات واضح نہ ہونا اس کا نام غرر ہے. ٹھیک ہے، غرر بہت بڑا باب ہے، بہت بڑا باب ہے. یعنی غرر کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. مولانا اعجاز احمد سمدھانی صاحب کی کتاب ہے غرر کی صورتیں، بہت بڑی کتاب ہے، میں نے بڑا استفادہ کیا اس میں. دیکھو اس کی ایک مثال ہے. غرر یہاں جہاں چیز واضح نہ ہو، جہالت ہو، اس کو غرر کہتے ہیں. غرر کی وجہ سے جو بیع ہوگی وہ بیع بھی ناجائز ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے آپ کا باڑا ہے، میری سب کا باڑا ہے، مجھے یا دودھ تو پلاؤ. کہ جتنا تھنوں میں دودھ ہے نا سارا آپ کو 1000 روپے دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے، اب تھن میں دودھ موجود ہے نا دودھ کہ نہیں ہے؟ دودھ تو نظر آ رہا ہے، کہ تھنوں میں دودھ ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ تھنوں میں دودھ ہے. ماہر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک، اب ماہر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے، اس نے کہا یار 500 روپے کا جتنا دودھ ہے وہ سارا آپ کا. تو یہ بیع جائز نہیں ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے جو انہوں نے کہا سوجے ہوئے ہوں، تبوڑی نے کاٹ لیا ہو، ایسے سوجے ہوئے ہو سکتا ہے 5-6 دن سے دودھ نہیں نکالا اس وجہ سے سوجے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کسی زخم کی وجہ سے سوجے ہوئے. نہیں، سوجے ہوئے نہیں ہیں. میں ماہر آدمی میں دیکھ کے بتاؤں اس میں دودھ ہی ہے. کتنا دودھ ہے یہ بھی نہیں پتا، 4 لیٹر ہے، 5 لیٹر ہے. ٹھیک ہے،
چلے 5 لیٹر دودھ نکل سکتا ہے، میں کہوں گا 5 لیٹر پورا نکالو، ہم اس کو کہتے ہیں 2 کلو نکالو، ٹھیک ہے؟ غرر ہے، غرر کی وجہ سے جو بے ہے یہ بھی ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ ایک سپی ملی ہے، اس میں موتی ہے، اب میں کہتا ہوں یار یہ موتی مجھے بیچ دو، کتنے کا؟ 1000 روپے کا، ٹھیک ہے؟ 1000 روپے کا بیچو، اس میں ٹھیک ہے غرر ہے، اس کے اندر پتہ نہیں موتی ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں موتی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے موتی 10,000 کا ہو، وہ تو مشتری کو خطرہ لگ گیا، ہو سکتا ہے 10,000 کا ہو سکتا ہے موتی اندر سے غائب ہو گیا ہو، وغیرہ وغیرہ، سمجھ رہے؟ وہ حضرت عمر کے غلام تھے نا، لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، مٹھائی کھلاؤ مٹھائی کھلاؤ مٹھائی کھلاؤ، کہتے جاؤ خالد بن عبداللہ مٹھائی تقسیم کر رہا ہے، سب بچے بھاگے ادھر، یہ غلام بھی پیچھے بھاگا، جب وہاں پہنچے تو خالد بن عبداللہ کے گھر پہ تالا لگا ہوا ہے کہ بھی یہ کیا، تو مٹھائی تقسیم ہی نہیں ہو رہی، او واقعی تقسیم نہیں ہو رہی، تو وہ تو مجھے پتا تھا کہ تقسیم نہیں ہو رہی، تو پھر تم پیچھے کیوں بھاگے؟ شاید تقسیم ہو رہی ہو، شاید تقسیم ہو رہی ہو تو مجھے مل جائے، تو یہ ہے کہ شاید اس کے اندر کچھ نکل آئے، تو اب کچھ بھی نہیں نکلا تو 1000 روپے ضائع ہو گئے، زیادہ چیز نکل آئی تو اس میں غرر ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں غرر ہے، لہذا یہ بے جو ہے موتی کی بے اس طریقے سے جائز نہیں، اس میں اختلاف ہے، توڑنے نہ توڑنے کا اختلاف ہے، اور میں نے ہلکا سا اشارہ دیا ہوا، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو توڑ کے بیچ دے تو درست ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی، توڑ کے بیچنے میں اس کا نقصان ہے، کیونکہ موتی کو ہوا لگنے سے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، واللبن فی الزرع، تھن کے اندر دودھ، اس میں غرر ہے، غرر کی وجہ سے بے جائز نہیں ہے۔ واللؤلؤ فی الصدف، اور سیپی کے اندر موتی، اس کی بے جائز نہیں ہے، موتی نکال، لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو، لؤلؤ والمرجان، کأنہ صدف، سیپی دیکھیے ساحل سمندر، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھو بھائی، مبی ٹھیک ہے، نظر بھی آ رہی ہے، معلوم بھی ہے، لیکن مبی اپنے غیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مبی اپنے غیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں یار یہ والا جو ہے نا، یہ والا پٹ مجھے چاہیے، یہ والا پٹ جو ہے نا، اس کو کھولو، یہ مجھے دے دو 50 روپے کا، مبی ایسے متصل ہے، یار میرا وہ ڈسٹ بن ہے نا، ڈسٹ بن کے اوپر کا ڈھکن ٹوٹ گیا، یہ ڈھکن مجھے بیچ دو، اب ڈھکن بیچنے سے نقصان ہے نا، پریشانی ہے، بطور مثال نقصان نہیں ہے لیکن پریشانی کی چیز ہے، یار آپ کے کپڑے بہت اچھے ہیں لیکن بٹن مجھے اچھے لگ رہے ہیں، یہ بٹن مجھے بھیج دو۔ مبی کا کسی اپنے غیر کے ساتھ، اپنے خلقت کی کسی چیز کے ساتھ متصل ہونا، اس کی بے جائز نہیں ہے۔ تلوار کے ساتھ موتی، بہت اچھی مثال، تلوار کے ساتھ موتی جڑے ہوئے، موبائل کے اوپر کیسنگ مثال بنے گی، یہ والی کیسنگ موبائل کے اوپر، کیوں؟ بغیر نقصان کے اتر سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن موبائل کے اندر کا یہ بٹن ہاں الگ سے رکھا ہوا ہے تو بیچ سکتے ہیں، سمجھو؟ والصوف علی ظہر الغنم، ظہر غنم کے اوپر، یعنی بکری کی، بھیڑ کے جسم کے اوپر جو اون ہے وہ متصل ہے، اس صورت میں اس کی بے جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہو بھائی؟ نہیں سمجھے؟ ہاں جائز نہیں ہے، جائز نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ متصل ہے، اور جب وہ اترے گی تو بھیڑ کا نقصان ہے، ہاں اتار کے الگ سے بیچ دے تب جائز ہے۔ اوپر بھیڑ، یہ پورا ریوڑ ہے جناب، پورا ریوڑ ہے، ان سب کی کھال میں لے رہا ہوں، یہ درست نہیں ہے، اس میں درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں جہالت بھی ہے،
مفضی للنزاع بھی ہے، ٹھیک ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھو اسی سے ملتا ہوا ایک مسئلہ، ایسی بے کرنا جس میں سامنے والے کا ضرر ہو رہا ہے، سامنے والے کا نقصان ہو رہا ہے، ایسی بے کرنا کیسے؟ اس طرح کہ مبی ایسی ہے جس کو اپنے متصل کردہ مبی سے ہٹائیں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ہاں جیسے الماری ہٹاؤ پوری، چھت کیا شہتیر نکال دو، یہ چھت ہے نا، یا اس کا سریا نکال کے مجھے دے دو۔ پہلی صورت میں کیا تھا؟ چیز کا نقصان نہیں ہو رہا تھا، اتصال مضبوط تھا لیکن نقصان نہیں ہو رہا تھا، نقصان کا اندیشہ تھا۔ یہاں واقعی نقصان ہو رہا ہے، تھوڑا سا فرق ہے، جہاں نقصان کا اندیشہ تھا وہاں بھی ناجائز ہے، اور جہاں نقصان واقعتاً ہو رہا ہے تب بھی ناجائز ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ سمجھ رہے ہو؟ پہلی چیز متصل تھی، دوسری چیز عین ہے، سمجھ رہے؟ پہلی چیز متصل تھی، پہلی چیز یہ تھی جیسے الماری کا یہ پٹ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز عین ہے، جیسے وہ عین چیز ہوتی ہے، جیسے چھت کا شہتیر ہے، یہ چھت پنکھے کی مشین ہے، یہ پنکھے کا عین ہے، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں جائز نہیں کیونکہ اس میں بائع کا ضرر ہے۔ والجزع فی السقف، اور شہتیر کی بے چھت کے اوپر لگے ہوئے، ٹھیک ہے، ہاں شہتیر چھت سے نکال لیا اب بے جائز ہے، سمجھ رہے ہو؟ شہتیر چھت سے نکال کے الگ رکھا ہوا ہے، الگ رکھا ہوا، اب بے جائز ہے۔ چھت کے اندر لگا ہوا شہتیر، اس کی بے جائز نہیں ہے۔ شہتیر جیسے ستون ہے، یہ تو سیمنٹ کا بنا ہوا ہے، پہلے ایسے سیمنٹ کے تو نہیں ہوتے تھے، پہلے لکڑی کے ہوتے تھے یا لوہے کے ہوتے تھے، سمجھو بھائی؟ ہاں شہتیر کو چھوڑو، آپ ستون لکھ دو، اصل تو یہ شہتیر ہے، شہتیر اس کو کہتے ہیں، یہ جیسے یہ بنا ہوا نا، یہ سیمنٹ کا بنا ہوا، ایسے لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو میری مسجد میں آنا پڑے گا، اس میں دیکھنا پڑے گا، میری مسجد میں یہ لگے ہوئے گارڈر لگے ہوئے ہیں، ہاں یہاں قریب میں ہے، وہ آپ ایسے نہیں آ سکتے، لے کے جانا پڑے گا آپ کو۔ اچھا جی، ایسے ہی میں نے کپڑے پہنے ہوئے، وہ آپ کپڑے بڑے زبردست، اس میں سے 1 میٹر مجھے بھیج دو، ٹھیک، اب اس سے 1 میٹر نکالوں گا تو کیا ہوگا؟ کپڑے کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ والذراع من الثوب، کپڑوں میں سے ثوب اس کپڑے کو کہتے ہیں جو پہنا ہوا ہے، یہاں پر وہ کپڑا مراد ہے جو پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کپڑوں میں سے 1 ذراع، سمجھ رہے ہو بھائی؟ اللہ اکبر، بات آ گئی سمجھ میں؟ آگے چلے، دیکھو ایسی بے میں ایسا کام کرنا جو قمار بن جائے، قمار بن جائے، سٹا بن جائے۔ سٹا کا مطلب یہ ہے کہ اندازے سے فائدہ ہونا، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو نقصان، ٹھیک ہے، یعنی اندازے سے فائدہ ہونا، اندازے سے نقصان ہو جانا، اس کو قمار کہتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ جیسے میں کہوں کہ یار بات سنو، میرا پتھر جہاں تک جائے نا وہاں تک زمین میری، پتھر میرا جہاں تک جاتا ہے وہاں تک زمین میری، میرا ڈنڈا جتنے پھلوں کو لگ گیا اتنے پھل میرے، جتنا ڈنڈا پھلوں کو لگ گیا۔ ہم گئے تھے پنجاب، تو واپسی پہ مالٹے کا موسم تھا، دسمبر کے مہینے، بڑے زبردست لگے ہوئے، گاڑی روکی، ہم مالٹے کے اس میں باغ میں چلے گئے، ہم نے اس سے کہا کہ بھئی کس طرح دو گے مالٹے؟ اس نے کہا جی اتنے روپے کلو ہیں، ٹھیک ہے، اتنے روپے کلو ہیں، لینا جائز ہے، لیکن اگر وہ یہ کہ دیکھو میں ڈنڈا ماروں گا یہاں سے، ایک ڈنڈا یہاں سے ماروں گا، ایک ڈنڈا، جتنے مالٹے گر کے سارے آپ کے، آپ کو 1000 روپے دینے پڑیں گے۔ اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس میں فائدہ یہ ہو سکتا ہے زیادہ مالٹے آ جائیں، اور اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کم مالٹے ہیں، اس سے تو ڈنڈا لگے ہی نہیں۔ میں چاہوں گا میں ڈنڈا ماروں، وہ چاہے گا وہ ڈنڈا مارے، اور ہو سکتا ہے وہ مجھے ڈنڈا دے دے، کہا جو تم مارو لیکن اس درخت میں مارنا، تو اس درخت کے مالٹے سارے کھٹے تھے، میرا سارا نقصان ہو جائے گا،
تو ضربۃ القانص، ضرب تو اس میں قمار ہے، اندازے سے ہو سکتا ہے میرا فائدہ ہو جائے، ہو سکتا ہے میرا نقصان، تو اس کو ضربۃ القانص، قمار سٹا، میسر جسے کہتے ہیں، میسر، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، قمار جہاں اندازے سے فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وضربۃ القانص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضربۃ القانص سے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ والمزابنہ، بے مزابنہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ شامیہ تک آپ کے ساتھ چلے گی۔ بے مزابنہ کہتے ہیں ایسی بے کو جو بے یہ درخت ہے، اس کے اوپر جو کھجور لگی ہے نا، یہ ساری کی ساری اس کھجور کے عوض میں دیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں مزابنہ، ہاں بے مزابنہ اسے کہتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ وجہ قمار کی مثالیں دے رہے ہیں، ضربۃ اندازہ ہے نا، یہ کھجور کتنی ہے پتہ نہیں، وہ کھجور کتنی ہے پتہ نہیں، سمجھو، اندازہ ہوتا ہے اس درخت سے 2 کلو 2 من کھجور نکلے گی، یہ اندازہ ہوتا ہے، اندازے سے جو چیز کی جا رہی ہے وہ قمار ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، پھل کی بے درخت پہ جائز ہے، اس کی بے اس کے مقابلے میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے گزرا، پیچھے ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے، بدوء صلاح سے پہلے پھل کی بے جائز ہے، سمجھ لو جی۔ آگے ملامسہ، بے ملامسہ، جتنے سامان کو میں نے ہاتھ لگا دیا میرا، کتنے کا، اتنے روپے کا، یہ بے جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حاشی میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ، جہاں تک میرا پتھر جائے گا وہاں تک مال میرا، اتنے پیسوں کا، ٹھیک ہے بھائی۔ ملامسہ، لمس سے نکلا، جتنے سامان کو میرا ہاتھ لگے اتنا میرا۔ ایک امریکہ کا آدمی ہے، وہ اس طرح کے کانٹیسٹ کرتا ہے، اس کو کانٹیسٹ کہتے ہیں، وہ لے جائے گا آپ کو وال مارٹ میں، وال مارٹ دنیا کا سب سے بڑا اسٹور جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ جائیں تو یہاں میٹرو ہے نا، میٹرو وال مارٹ کا سمجھ نواسا ہے، وال مارٹ اتنا بڑا ہے، وہاں آپ کو گاڑی بھی ملے گی، ٹماٹر بھی ملے گا، سمجھ رہے؟ پاکستان میں کوئی اسٹور ایسا نہیں ہے، پورے پاکستان میں، پورے انڈیا میں بھی ایسا کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے ممالک کے اندر، امریکہ، جاپان، امریکہ، فرانس، ان ممالک میں ایسے وال مارٹس ہوتے ہیں، دنیا کا ہر مال ملے گا، ویسے 5 منٹ ہیں آپ کے پاس، جو اٹھانا اٹھا لو، اس کو بے ملامسہ کہیں گے، جائز نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کو پتہ نہیں کون ہوتے ہیں، آپ کو کوئی کہے تو آپ صاف انکار کر دو، ہاں بھائی لوگ اس سے کروڑوں کماتے ہیں، لیکن یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، لہٰذا میں نہیں کر سکتا۔ اول تو آپ کو کوئی کہے گا ہی نہیں، غریب طالب علم میں دیکھ کے بولوں شکریہ۔ آگے چلو، وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ، اور جہاں تک پتھر چلا گیا وہاں تک چیز میری ہے، اس سے بھی بے جائز نہیں ہے۔ حاشیے میں روایات لکھی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وجہ اس کی قمار ہے، یا معنی قمار پایا گیا، ٹھیک ہے جی۔ آگے آئیں، ایک اور مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 9، جہالت، مبی میں جہالت ہو، اچھا مبی میں جہالت ہو یا ثمن میں جہالت ہو، بہر صورت بے جائز نہیں ہے، صحیح ہے۔ یا مثال مبی کی دی ہوئی ہے، ثوب من ثوبین، 2 کپڑوں میں سے ایک کپڑا میرا ہے، ان 2 کپڑوں میں سے ایک کپڑا میرا ہے، پیسے دے دیے، کیا مطلب ہے بھائی؟ مبی مجہول ہے، مبی مجہول ہے، اس وجہ سے بے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 2 کپڑوں میں سے ایک کپڑا میرا ہے، 100 روپے کا، 100 روپے دے دیے، اب کیا ہے؟ یہ بے جائز نہیں ہے، کیونکہ مبی متعین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خیار لیا وہ الگ مسئلہ ہے، کہ 2 کپڑوں میں سے ایک کپڑا خریدوں گا، وہ خیار ہے، وہ خیار شرط ہے، ٹھیک ہے، لیکن 2 کپڑوں میں سے ایک کپڑے کی بے جائز نہیں ہے، خیار شرط جائز، سمجھ رہے ہو بھائی؟ اچھا دیکھو، ایک ہم نے پیچھے پڑھا عدم ملک،
ٹھیک ہے. وہ عدم ملک ایسا تھا جو مبی کے اندر تھا. ایک عدم ملک ایسا ہوتا ہے جو عمومی طور پہ کسی کی ملک آ ہی نہیں سکتی چیز. ٹھیک ہے, یہ ایک دوسرا عدم ملک ہے, یہ اس کا 10واں نمبر ہے. ٹھیک ہے, بطور مثال آپ کہیں یار یہ یہاں سے لے کے وہاں تک کی ہوا میری ہے. اب یہ ہوا کسی کی ملکیت میں آ سکتی ہے؟ دو بھائی تھے, تو دونوں کا آپس میں کچھ معاملہ ہوا. اس نے کہا یار یہ جو دریا کا اتنا حصہ میرا ہے, اس سے اگلا حصہ آپ کا ہے. تو امام ابو حنیفہ کے پاس آئے, تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ آپ اس سے کہیں کہ اس میں سے اپنا پانی نکال لو. امام ابو حنیفہ نے فرمایا ٹھیک ہے, اب اس سے کہیں کہ جو نہر کا یہ والا حصہ ہے نا, یہاں سے لے کے یہاں تک تم پانی روک دو, میں نکال لیتا ہوں. جیسے کو تیسا, کچھ اس قسم کا وقت. تو ایسی چیز جس میں ملکیت کسی کی بھی نہیں ہوتی, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء والہواء والنار, پانی, ہوا اور آگ, اس میں کسی کی ملکیت نہیں ہے. صحیح. اب ایسے ہی ایک خودرو گھاس نکلی ہوئی ہے, ایسی گھاس نکلی. آپ یہاں سے جا رہے ہیں, کیکر کے درخت آپ کے کونے میں لگے ہوئے ہیں, کیکر کے درخت ادھر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بندہ کھڑا ہے, کیکر کا درخت 5 روپے, کیکر کا درخت 5 روپے. ٹھیک, اس کی بے جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کیوں نیند آ رہی ہے آپ کو؟ زیادہ کھا لیا تھا, آنکھیں بند ہو رہی ہیں آپ کی, مزہ نہیں آ رہا. ہمیں کوئی باندیوں کی بات ہی نہیں آ رہی, لونڈیوں کی بات ہی نہیں آ رہی, تو نیند ہی آئے گی نا. کیوں بھائی؟ چلو جی آگے دیکھو. بل مرائی, مرائی گھاس کو کہتے ہیں, خودرو گھاس. خودرو, خود سے اگی ہوئی گھاس, خود سے اگی ہوئی گھاس, اس کی بے جائز نہیں. جو گھاس خود ہی اگاتی ہے, وہ کانٹے والی ہو بغیر کانٹے والی ہو, آپ کو کیا لگے بھائی؟ خود رو یعنی خود اگنے والی. خود رو نہیں لکھو, خود بخود اگنے والی گھاس, یہ قدرتی گھاس. قدرتی گھاس لکھ دو بھائی. المرائی کہتے ہیں عام چراگاہ. عام چرا, آپ کراچی سے باہر نکلو نا تو کھلا روڈ ہے, دائیں بائیں کھلی زمین ہے, کھلی زمین کے اوپر جھاڑیاں ہیں. یہ جھاڑیاں ہیں, ان کا مطلب جھاڑیاں ہیں. لیکن آج کل امریکن گھاس آتی ہے, امریکن گروس آتا ہے, اس طریقے سے بہت سی چیزیں. ہاکی کے گراؤنڈ میں ایک مخصوص قسم کی گھاس لگائی جاتی ہے, فٹ بال کے گراؤنڈ میں ایک مخصوص قسم کی گھاس لگائی جاتی ہے, جو کارپیٹڈ گھاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ پورا حصہ جو ہے وہ 50 60 ہزار کا بکتا ہے. ٹھیک ہے, اور باقاعدہ وہ اس کی وہ جو ہوتی ہے نا, وہ باقاعدہ بیچی جاتی ہے, باقاعدہ امپورٹ ہوتی ہے, دوسرے ملکوں میں جاتی ہے, اس کی بے جائز ہے. یہ خود رو گھاس ہے, یعنی جو خود بخود اگتی ہے. اجارتها, اور اس کا اجارہ بھی, یعنی کرائے پر دینا بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, کرائے پر بھی دینا جائز نہیں. والنحل, اور شہد کی مکھی, شہد کی مکھی کی بے بھی جائز نہیں ہے. امام شافعی اور امام محمد یہ فرماتے ہیں کہ بے جائز ہے. شیخین فرماتے ہیں کہ بے جائز نہیں, کیونکہ ایک کیڑا ہے, جیسے بھیڑ ہے, بھیڑ ایک کیڑا ہے, اور بھیڑ کاٹتی ہے, بندے کو مار دیتی ہے, بہت نقصان پہنچاتی ہے. تو جیسے وہ ہے اس طریقے سے یہ بھی ہے, لہذا اس کی بے جائز نہیں, اس کی بے بھی جائز نہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو نہیں, بات یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. شہد کی مکھی سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے, اس کو قابو کیا جا سکتا ہے, اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, لہذا اس کی بے جائز ہے, اور اسی پہ فتویٰ ہے. ٹھیک ہے جی, آگے آؤ. اسی مسئلے پہ کہتے ہیں وَيُبَاعُ دُودُ الْقَزِّ, قز کہتے ہیں ریشم کو, دودھ کہتے ہیں کیڑے کو. ریشم کے کیڑے کی بے یہ جائز نہیں ہے. ریشم کا کیڑے کی بات ہو رہی ہے. وَبَيْضِهِ, اور اس کے انڈے کی بے, یہ دونوں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ریشم کے کیڑے کی بے جائز نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیڑا ہے, کیڑے کی بے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن جو ہے بیضہ, وہ ہمارے 11ویں مسئلے کے متعلق ہے. وہ 11واں مسئلہ کیا ہے
11واں مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کے عین سے منتفع نہیں ہوا جا سکتا اس کی بیع جائز نہیں ہے. چنانچہ ریشم کے کیڑے کے انڈے سے فائدہ تو حاصل نہیں کیا جا سکتا. اچھا، کیڑے کی بیع جائز نہ ہونے کی وجہ پہلے ہے کہ وہ مال متقوم نہیں ہے، کیڑا ہے، کیڑے کی بیع نہیں ہوتی. ریشم کے ساتھ کیڑے کی بیع کا مسئلہ الگ ہے. یہاں ریشم کا کیڑا اور پھر اس کا انڈا، یہ اس کی بیع. تو یہاں اصل استشہاد انڈے سے ہے، تو اس کا انڈا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے عین سے نفع تو حاصل نہیں کیا جا سکتا. عین سے نفع حاصل نہیں. امام محمد فرماتے ہیں کہ عین سے نفع حاصل اگرچہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن مستقبل میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ اس سے کیڑا نکلے گا اور کیڑے سے بندہ ہم منتفع ہو سکتے ہیں. لہٰذا جب کیڑے کی بیع جائز ہے تو اس کے انڈے کی بیع بھی جائز ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب کیڑے کی بیع جائز نہیں ہے تو آگے چل کے انڈا بھی کیڑا بنے گا تو اس کی بیع بھی جائز نہیں ہے. فتوی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے. ٹھیک. والعابق الا ان يبيعه ممن يعزم انه عنده، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ پیچھے تقوم کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا. آگے 12واں مسئلہ، کسی چیز کی بیع اس کے اعزاز اور تکریم کی وجہ سے نہیں منع ہوتی ہے. جیسے انسان کے اعضاء ہیں، انسان کے اعضاء کی بیع اس کے احسان و تکریم کی وجہ سے نہیں ہوتی. یہ مسئلہ نمبر 12 ہے. اس میں کچھ تفصیل میں بتانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ پڑھیں گے. کوشش کروں گا میں کل یہ ہمارا سبق ختم ہو جائے. والعباق، اور غلام کی، بھاگے ہوئے غلام کی بیع جائز نہیں ہے کیونکہ غیر مقدور تسلیم ہے. الا، ہاں سوائے اس کے کہ ان یبیعہ، کہ بیچے وہ اس بات پر، ممن اس شخص کو بیچا جائے کہ یزعم، کہ اس کو گمان ہو یا یقین ہو کہ انہو، کہ وہ بھاگا ہوا غلام عندہ اس مشتری کے پاس ہے. ٹھیک ہے جی، یہ پیچھے مسئلے کے ساتھ ہے. میں نے کافی غور کیا کہ یہاں پہ کیوں ذکر کیا تو مجھے سمجھ میں نہیں، لہٰذا میں نے پیچھے مسئلے کے ساتھ ہی آپ کو ذکر کر دیا. آگے ہے اعزاز اور تکریم کی بات، تو انشاءاللہ ہم آئندہ ذکر کریں گے. ٹھیک ہے بھائی. ہاں، اس کی بیع کل آئے گی، جائز نہیں ہے یہ بھی.